1860 سے لے کے دوسری جنگ عظیم تک کا دور صنعتی ترقی اور جدید ٹیکنالوجی کا دور مانا جاتا ہے۔ اس دوران جو کچھ کسی بھی شعبے میں سامنے آیا اسے جدیدیت کا یا ماڈرنزم کا نام دیا گیا، اور اس دور میں جتنے بھی شعبے تھے وہ جدیدیت کی لپیٹ میں آ گئے تھے، چاہے وہ مصوری ہو، چاہے وہ سائنس ہو، چاہے وہ فلسفہ ہو، نفسیات ہو، ادب ہو، موسیقی ہو، ہر ایک چیز پر ہمیں جدیدیت کے اثرات نظر آنا شروع ہو گئے۔ اس دور میں جو تین بنیادی موضوعات سامنے رہے وہ ذات کی تلاش یا تنہائی کا غم اور یا انفرادیت، یہ تین اہم حوالے تھے جن پر بہت تفصیل سے لکھا بھی گیا اور اس پر بات بھی ہوئی۔ جیسا کہ بتایا گیا کہ جدیدیت کے اثرات 1860 کے بعد سامنے آنا شروع ہو گئے تھے، لیکن اس کا باقاعدہ آغاز ہمیں یورپ اور نارتھ امریکہ میں 20ویں صدی کے آغاز میں نظر آتا ہے۔ یہ وہ دور ہے کہ جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جدید صنعتی دور کا آغاز ہوا، نئی ٹیکنالوجی سامنے آئی، اور اس کے نتیجے میں جو پہلی دوسری جنگ عظیم لڑی گئی اور اس نے جو تباہی پھیلائی، اس کے باعث کلچر بدل گئے، رویے بدل گئے، جو سماجی پرانی اقدار تھی ان کا خاتمہ ہو گیا، نئے نظریات اور نئے عقائد سامنے آنا شروع ہوئے۔ تو یہ سب کچھ اتنا بدل گیا تھا کہ پہلے کے دور میں اور دوسرے دور میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ اس لیے ورجینیا وولف نے اپنے تحریر میں لکھا ہے کہ دسمبر 1910 کے بعد انسانی فطرت مکمل طور پہ بدل گئی۔ اب جب یہ انسان کی فطرت بدل گئی تو اس کے ساتھ ہوا کیا کہ انسانوں کے مابین جو رشتہ تھا، جو تعلق تھا، اس میں بھی تبدیلیاں سامنے آنا شروع ہوئی، اور انسانی تعلقات کے مابین جو یہ تبدیلی آئی تو اس نے پھر زندگی کے مختلف شعبوں کو متاثر کرنا شروع کیا، جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مذہب ہے، سیاست ہے، سماج ہے، کلچر ہے، ادب اور آرٹ ہے۔ یہ سب وہ شعبے ہیں جو انسانی رویوں میں بدلاؤ کے بعد متاثر ہوئے، اور یہ جو بدلاؤ تھا اسے پھر بعد میں ماڈرنزم کا نام دیا گیا۔ مغربی ادب میں ورجینیا وولف کے علاوہ ایزرا پاؤنڈ ہے، جیمز جوائس ہے، ٹی ایس ایلیٹ ہے، یہ بڑے نمایاں نام ہیں جن کی تحریروں میں ہمیں جدیدیت کے اثرات نظر آتے ہیں۔ ٹی ایس ایلیٹ کی جو نظم ہے ویسٹ لینڈ، یا جیمز جوائس کی جو یولیسز ہے، اس سے تقریباً ادب کا ہر سنجیدہ قاری واقف ہے۔ اس دور میں ایک تو فرائڈ کا جو شعور اور لاشعور کا، تحت الشعور کا نظریہ تھا، پھر ان کی جو ایک کتاب تھی انٹرپریٹیشن آف ڈریمز، تو وہ سامنے آئی، تو اس نے بھی بہت زیادہ انسانی رویوں کے حوالے سے وضاحت بھی کی، کچھ سوالات بھی پیدا کیے ہیں۔ اسی طرح کچھ اور اہم نام ہیں جن میں ڈبلیو بی ییٹس ہے، اور ایملی ڈکنسن ہے، اور ڈی ایچ لارنس ہے، ای ایم فوسٹر ہے۔ یہ وہ مغرب کے بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے جدیدیت کے زیر اثر نظم بھی لکھی اور نثر بھی لکھی، اور انہوں نے مختلف مضامین میں اس کا اظہار کیا، اور یہ جو معاشرے میں جدید ٹیکنالوجی اور صنعتوں کے باعث، یا ان صنعتوں کے باعث اور ٹیکنالوجی کے باعث جو انسان کی تنہائی کا غم تھا، اس کے اکیلے پن کا غم تھا، اور یا جو پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم کی تباہیاں تھیں، اس پر بڑا کھل کر لکھا، اور بہت سارے ایسے موضوعات ہیں جو ہمیں پہلے کے ادب میں نظر نہیں آتے تھے لیکن اس دور میں وہ ہمیں نظر آنا شروع ہو گئی۔ یہاں پہ ہم ایک اور پہلو زیر بحث لائیں گے، اور وہ یہ ہے کہ اس دور میں جو کہانی لکھی گئی وہ کیسی تھی، اس کے کیا خد و خال تھے، اور کیا اس کی خصوصیات تھی کہ جو پہلے کی کہانیوں سے مختلف تھی۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھے کہ یہ وہ دور ہے جس میں معنی سے زیادہ تکنیک پہ، حیت پہ، سٹائل پہ توجہ دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جدیدیت کے دور میں، ہمارے ہاں سے مراد مطلب ادب میں اوورال ہم بات کر رہے ہیں، اور مغرب نے جو اثرات قبول کیے وہ پھر ہمارے اردو ادب میں بھی آئے۔
تو میں نے بتایا کہ معنی سے زیادہ سٹائل پہ اور حیت پہ یا ٹیکنیک پہ توجہ دی گئی. تو جو ادب میں نئی ٹیکنیکس آئی کہانی میں، اس میں شعور کی رو ہے، فلیش بیک کی ٹیکنیک ہے، خود کلامی ہے، یا پہلے جس طرح کہانی لکھی جاتی تھی اور اس میں واقعات ایک خاص ترتیب اور تسلسل کے ساتھ جاری رہتے تھے، یہاں جدیدیت میں وہ انداز بالکل ختم ہو گیا، اور اب جدید کہانی میں واقعات کی ترتیب کا کوئی خاص خیال نہیں رکھا جاتا تھا. کہانی ماضی سے شروع ہو کر حال کی طرف آتی تھی، کبھی حال سے شروع ہو کے ماضی کی طرف چلی جاتی تھی. اسی طرح کبھی ضمنی کردار پہ بات ہوتی تھی اور مرکزی کردار کی طرف کہانی جاتی تھی، کبھی مرکزی کردار پہ بات ہوتی تھی اور ضمنی کردار سامنے آ جاتے تھے. تو تکنیک اس کی کوئی خاص ترتیب کے ساتھ نہیں چل رہی تھی. اس دور میں کہانی نے علامتی اور تجریدی انداز بھی اختیار کیا، اور کسی حد تک اس میں ایک موڑ ایسا آیا کہ جہاں پہ کہانی پن کا فقدان پیدا ہوا اور اس سے کہانی میں پیچیدگی نے جنم لیا. تجریدی افسانے نے خاص طور پہ علامتوں کا ایک سلسلہ تو شروع سے ہی جاری تھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس نے ایک مخصوص رویے کی شکل بھی اختیار کی، لیکن تجریدی افسانے کا جو ایک انداز آیا تو اس نے جدید افسانے کے مزاج کے مطابق تو تخلیقات دے دی، لیکن اس نے قاری کے ذہن کو بہت الجھا کے رکھ دیا. اس کے علاوہ بین المتونیت کی ایک تکنیک تھی، اور اس میں ہوا یہ کہ کہانی کا کینوس بہت وسیع ہو گیا. مطلب یہ ہے کہ ایک نئی متن کی تخلیق میں کچھ پرانے متون کو بھی شامل کیا جاتا تھا، اور یہ دوسرے متون کا جو تعلق ہے یہ مختلف کلچر سے اس کا تعلق ہوتا تھا، مختلف ادوار سے اس کا تعلق ہوتا تھا، اس میں اساطیر بھی سامنے آ گئی تھی. تو یہ اس سے ایک کینوس وسیع ہوا، اور جدیدیت نے ایک طرح سے جو خارجیت تھی اس سے داخلیت کا سفر کیا، اور جدیدیت میں اجتماعیت سے زیادہ انفرادیت کو توجہ ملی ہے، اور فرد کے رویوں کے پیچھے جو اصل محرکات تھے ان پر بات سامنے آنا شروع ہو گئی. لہٰذا جدیدیت میں ان رویوں پہ بات ہوئی، انسان کے اکیلے پن پہ بات ہوئی، اس کی تنہائی کو موضوع بنایا گیا. تو یہ ایک اہم حوالہ تھا جدیدیت کا جو کہانی میں ایک نئے انداز کے ساتھ سامنے آیا. پھر وجودیت کا ایک عنصر شامل ہوا اس دور کے ادب میں. وجودیت چونکہ ایک الگ سا بڑا موضوع ہے، تو انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں اس پر میں بات کروں گا تفصیل سے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس نے ہمارے اردو ادب کو کتنا متاثر کیا، اور ہمارے اردو میں وہ کون سے بڑے نام ہیں جن کے ہاں ہمیں جدیدیت کے عناصر ملتے ہیں. پہلے تو ذہن میں یہ رکھے کہ اردو میں جدیدیت کے حوالے سے دو طرح کی آراء سامنے آتی ہیں. ایک جیسے وزیر آغا ہیں یا احمد ندیم قاسمی بڑے لکھاری ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جدیدیت اور ترقی پسندی یہ دو مختلف چیزیں نہیں ہیں بلکہ ایک ہی چیز ہیں. تو گویا کہ یہ ہمارے ہاں پہلے سے ترقی پسندی کی شکل میں موجود رہی ہے، لیکن بہت سارے ایسے نام ہیں، غلام حسین اظہر ہے، شمس الرحمان فاروقی ہے، یا خلیل الرحمان، ان کے ہاں جدیدیت ترقی پسندی کی شکل نہیں ہے بلکہ ترقی پسند رجحانات کی نفی ہے. تو یہ دو قسم کی رائے ہماری اردو میں موجود ہے. تاہم اگر ہم اردو ادب میں اس کا سراغ لگانے کی کوشش کریں تو 1809 میں آزاد کے ہاں، حالی کے ہاں جو نیچرل شاعری ہمارے سامنے آئی، یا مقدمہ شعر و شاعری میں الطاف حسین حالی نے جو فرسودہ روایات سے انحراف کیا اور نظم گوئی کی جو ابتدا ہوتی ہے، تو یہ جدیدیت کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے. پھر اسی جدیدیت کے تحت ہمارے اردو ادب میں بھی حیات کی اور تکنیک کے بہت سارے تجربات نظم میں بھی ہوئے اور نثر میں بھی ہوئے. ہمارے ہاں بھی مغرب کی طرح علامتوں کا سہارا لیا گیا، تجریدی افسانے بھی لکھے گئے، اور وہی کچھ تھا جو مغرب میں موجود تھا. جو چند اور اہم نام ہیں اردو ادب میں، ان میں سریندر پرکاش ہے، بلراج مینرا ہے،
انور سجاد ہے، سلام بن رزاق ہے، انتظار حسین، رشید امجد، دیر مسعود، اسد محمد خان، ممتاز مفتی، بہت سارے ایسے نام ہیں جنہوں نے اردو ادب میں جدیدیت کے زیر اثر لکھا اور بہت اچھا لکھا، اور جدیدیت کے جتنے بھی اہم رجحانات تھے وہ ہمارے اردو ادب میں شامل ہو گئے۔